سن 6 ہجری شروع ہوتا ہے، 5 ہجری ہم نے ختم کیا پچھلی مجلس میں۔ سن 6 ہجری کے واقعات صلح حدیبیہ سے پہلے صلح حدیبیہ سے ایک اور مرحلہ شروع ہوگا۔ صلح حدیبیہ سے قبل کا جو مرحلہ ہے تقریباً 10 مہینے ہیں، یہ بہت سرگرمی میں گزرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام ان 10 مہینوں کو مسلسل حرکت میں گزار رہے ہیں، کبھی خود جا رہے ہیں، کبھی اپنے ساتھیوں کو، صحابہ کو بھیج رہے ہیں، جماعتیں جا رہی ہیں آ رہی ہیں، دستے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کبھی مشرق کبھی مغرب، کبھی شمال کبھی جنوب، چاروں سمت پر دستے آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ اور یہ 10 مہینے کا جو عرصہ ہے یہ نہایت حرکت کے اندر گزرا۔ سن محرم کے مہینے میں محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت میں ایک دستہ گیا ہے۔ ربیع الاول میں عکاشہ بن محصن کی قیادت میں، اسی طرح غزوہ بنی لحیان پیش آیا، غزوہ غابہ پیش آیا۔ ربیع الثانی میں پھر محمد بن مسلمہ اور ابو عبیدہ بن الجراح کی قیادت میں، اور اسی طرح جمادی الاولی جمادی الاخری دونوں میں حضرت زید بن حارثہ کی قیادت میں جماعت گئی ہے، دستہ گیا ہے۔ اسی طرح شعبان میں عبد الرحمن بن عوف اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما کی قیادت میں دستے گئے ہیں۔ شوال میں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت میں یہ دستے گئے ہیں۔ آئے گئے کیا بات ثابت ہوتی ہے؟ نبی کریم علیہ السلام اور اسلامی ریاست اپنے چاروں طرف کے ماحول پر بہت گہری نظر رکھے ہوئے تھے۔ کون کہاں کیا ہو رہا ہے آپ علیہ السلام کو اطلاع ہو رہی تھی۔ اطلاع کیسے ہو رہی تھی انشاءاللہ اس پر میں مستقل آپ کے سامنے اگلی مجلس میں بات بھی کروں گا، مختصراً بیان کرتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں اطلاعات کے شعبے کی کیا ترتیب تھی؟ آپ علیہ السلام کو اطلاع دینے والے کون تھے؟ ایک آپ نے جاسوسی دستے مقرر کیے تھے جو حالات کو نظر میں رکھ کر فوراً نبی کریم علیہ السلام کو اطلاع دیتے تھے۔ نمبر 2، خفیہ مسلمان جو مختلف علاقوں میں مسلمان ہو گئے تھے لیکن انہوں نے اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کیا تھا، جس طرح آپ نے سنا احد کے اندر حضرت عباس نے مکہ سے اطلاع دی۔ نمبر 3، وہ لوگ جو مسلمان تو نہیں تھے لیکن مسلمانوں کے لیے نرم گوشہ اپنے دل میں رکھتے تھے۔ نمبر 4، وہ کافر لوگ جن کے مسلمانوں سے معاہدے تھے۔ نمبر 5، نبی کریم علیہ السلام کی اپنی فراست، آپ حالات کو دیکھ کر ان کا رخ معلوم کرتے تھے کہ یہ حالات کس رخ پر جا رہے ہیں اور آگے کیا ہونے والا ہے۔ اس کو سیاسی بصیرت کہتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام اپنی اس بصیرت سے بھی پتہ چلاتے تھے، اور وحی کا سلسلہ الگ ہے۔ بہرحال یہ واقعات آج کی مجلس میں ہم بیان کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے مدینہ منورہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احزاب کے موقع پر جب غزوہ احزاب ہوا اور سارے کافر مل کر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے آئے، اور تقریباً ٹوٹل ان کی تعداد بعضی کتابوں میں تقریباً 24,000 لکھی ہے، اور مسلمان 3,000، اور پورے مدینہ کا گھیراؤ ہو گیا، اور کافروں نے مدینے کو بالکل ختم کرنے کا اپنا پورا منصوبہ بنایا تھا۔ یہ اللہ کی مدد تھی، نبی کریم علیہ السلام کی فراست تھی کہ وہ ناکام ہو گئے، ورنہ وہ اپنا مکمل منصوبہ بنانے آئے تھے۔ اور ابو سفیان نے نبی کریم علیہ السلام کو خط بھی لکھا کہ میں مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے آ رہا ہوں، اب مدینہ دنیا کے نقشے سے ختم ہو جائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان لشکروں کے اندر اور ان احزاب اور جماعتوں کے اندر آنے والے سب لوگوں کو اپنے نگاہ میں لے لیا۔ آپ نے غور سے دیکھا کہ یہ سب جماعتوں کو مل کر آنے والے کون کون لوگ تھے، آپ نے یہ نوٹ کر لیا۔ جب جماعتیں ناکام لوٹ گئیں، نبی کریم علیہ السلام نے اس موقع پر اپنے صحابہ کو ایک جملہ ارشاد فرمایا، الآن نغزوہم ولا یغزوننا، اب ہم ان کے پاس جا کر کے لڑیں گے، اب کوئی مدینہ پر حملہ کرنے نہیں آئے گا، اب وہ دور ختم ہونے والا۔
نبی کریم علیہ السلام نے یہ بات دیکھ لی کہ مدینہ منورہ پر اتنی بڑی جماعت اور تعداد میں حملہ آنے والی جماعت اور گروپ، اس میں کون کون لوگ شامل تھے، یہ آپ نے نظر میں رکھ لیا۔ پھر نبی کریم علیہ السلام اب دستے بھیج رہے۔ آپ کو معلوم ہے مدینہ منورہ سے مشرق کی جانب میں یہ پورا علاقہ نجد کہلاتا ہے، مشرقی جانب میں نجدی قبائل تھے، یہ بہت جنگجو قبیلے تھے، اور آپ کو معلوم ہے احزاب کے اندر غطفان کے قبیلے آئے تھے تقریباً 6000 کی تعداد میں۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت محمد بن مسلمہ کی قیادت میں ایک دستہ روانہ فرمایا۔ محمد بن مسلمہ نہایت بہادر صحابی، نہایت نڈر، نہایت بہادر، نہایت ہوشیار زیرہ آدمی۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان کی قیادت میں دستہ روانہ فرمایا نجد کی طرف۔ یہ دیکھ رہے ہیں نجد، جب یہ وہاں پر پہنچے وہ سب ادھر ادھر بکھر گئے، انہوں نے ان سے کچھ آدمی مارے اور ان کا سامان اپنے قابو میں کر کے واپس آ رہے تھے کہ راستے میں یہاں نجد کی طرف میں بنو حنیفہ کا ایک قبیلہ رہتا ہے۔ بنو حنیفہ یمامہ کا ایک علاقہ ہے، یہاں نجد کی جانب میں، مدینہ منورہ سے مشرقی جانب میں۔ جب یہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جماعت کے ساتھ واپس آ رہے تھے، راستے میں انہوں نے ایک آدمی گرفتار کر لیا، ثمامہ بن اسال، ثمامہ نام ہے، یہ بنو حنیفہ قبیلے کا سردار، لیکن ان صحابہ کو نہیں معلوم کہ یہ کون ہے، آتے ہوئے گرفتار کر کے لیا ہے، مدینہ منورہ میں لیا ہے، مسجد نبوی میں ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا کیا؟ اللہ کے رسول راستے میں یہ آدمی ہم کو ملا، ہم کو نہیں معلوم کہ یہ کون ہے، ہم اس کو گرفتار کر کے لیا۔ آپ نے فرمایا اس کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ۔ آپ تشریف لائے، ماذا عندک یا ثمامہ، ثمامہ تیرے پاس کیا ہے؟ آپ نے یوں پوچھا اس سے، کہا میرے پاس خیر ہے، اگر آپ مجھے مار دیں گے تو آپ ایک ایسے آدمی کو مار دیں گے جس کا مارنا صحیح ہے، کیوں آپ کا دشمن ہے، اگر آپ انعام کریں گے تو بہت شکریہ پائیں گے، میں آپ کو شکریہ ادا کروں گا اچھا، اور اگر آپ کو مال چاہیے تو آپ مانگے کتنا مال چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اب اس کو باندھ دو۔ ایک دن گزر گیا، دوسرے دن آپ پھر تشریف لائے، ماذا عندک یا ثمامہ، کیا ہے آپ کے پاس، کیا خبر ہے؟ کہا عندی خیر، ان تقتلونی تقتل ذا دم، اگر آپ ماریں گے تو ایک ایسے آدمی کو جس کا خون بہانا ٹھیک ہے، اور اگر آپ مجھے معاف کر دیں گے تو آپ مجھے شکر گزار پائیں گے، اور اگر آپ مال چاہیے تو آپ کو کتنا چاہیے مال؟ آپ نے فرمایا پھر رہنے دو۔ اس طرح پھر باندھے، 3 دن گزر گئے، نبی کریم علیہ السلام اصل میں اس کو مسجد نبوی کا ماحول دکھانا چاہ رہے تھے۔ آپ علیہ السلام اس کو مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کا ماحول دکھانا چاہ رہے تھے، مسلمان کیسے وقت پر جمع ہو جاتے ہیں، کیسے ایک امام کی اقتداء میں نماز پڑھتے ہیں اور پھر منتشر ہو کر اپنے کاموں میں چلے جاتے ہیں، مسلمانوں کا کیسا عجیب نظام ہے، عبادات کا کتنا اچھا طریقہ ہے، سب مسلمان جمع ہو جاتے ہیں، ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، امیر غریب کا فرق نہیں ہوتا، کالے گورے کا فرق نہیں ہوتا، دنیا کے اندر جتنے تقسیم کرنے والی باتیں ہیں مسلمانوں کے اندر وہ بات نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام اس کو عملاً وہ ماحول دکھانا چاہ رہے تھے۔ 3 دن ختم ہو گئے، آپ نے فرمایا ثمامہ کو آزاد کرو۔ ثمامہ نکلا مسجد نبوی سے اور پھر اندر آیا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدن رسول اللہ۔ ثمامہ مسلمان ہو گیا، یمامہ قبیلے کا سردار ہے، یمامہ قبیلے سے مکہ کے کافروں کو وہاں سے اناج آتا تھا۔ کہا اللہ کے رسول میں عمرہ کرنے جا رہا تھا، آپ کے صحابہ نے مجھے گرفتار کیا، اب آپ فرمائیں کیا کروں؟ فرمایا اب جاؤ عمرہ کر کے آ جاؤ۔ مکہ میں آئے، طواف کرنے لگے، تلبیہ پڑھ رہے ہیں، لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ حاضر ہوں تیرا شریک کوئی نہیں۔ کافروں نے کہا ثمامہ تو بے دین ہو گیا،
सबौता, तू बेदीन हो गया, तो कैसे कहता है कि अल्लाह का शरीक नहीं? ये बात तो गलत है, अल्लाह के तो शरीक हैं, तू बेदीन हो गया। कहा मैं बेदीन नहीं हुआ, असलम तो मा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस्लाम लिया है, अल्लाह का शरीक कोई नहीं। फिर कहा तुम्हारा अनाज मेरे इलाके यमामा से आता है, आज के बाद तुम्हारा दाना अनाज बंद है मेरे इलाके से, जब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश नहीं करेंगे, इजाजत नहीं करेंगे, दाना बंद। वापस आ गए, दाना बंद कर दिया। मक्का के अंदर कहत आ गया। नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास खत भेजा कि आप सिफारिश कर दें। आपने सिफारिश कर दी, फरमाया सुमामा छोड़ दो इनके लिए। सुमामा ने छोड़ दी। तो ये मोहम्मद बिन मसलमा गए थे नजद की तरफ, और वहां से ये वाक़या पेश आया, और सुमामा बिन उसाल इसमें मुसलमान हो। मुहर्रम के महीने में सरिया मोहम्मद बिन मसलमा पेश। देखें, दूसरा है सरिया उकाशा बिन मुहसिन, रबीउल अव्वल में पेश आया। और उकाशा बिन मुहसिन का नाम आपने सुना है कहाँ? बदर में, जब इनके हाथ में इनकी तलवार टूट गई, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इनको एक लकड़ी हाथ में दी, जो इनके हाथ में जाकर तलवार बन गई और आखिर तक रही इनके पास। ये उकाशा बिन मुहसिन नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ उहुद में भी थे, आप अलैहिस्सलाम की हिफाजत में ये लगे हुए थे। ये भी बहुत बहादुर सहाबी, हर एक सहाबी तारा है अपनी जगह। इनको नबी करीम अलैहिस्सलाम ने भेजा। कहाँ भेजा? देखें हजरत, देख रहे हैं, पहला दस्तक किया था मशरिकी जानिब में। अब ये मशरिक और शुमाल के बीच में गुम्र मरजूक एक जगह है, वहां हजरत उकाशा बिन मुहसिन गए, लेकिन कोई खास वाक़या पेश नहीं आया, और वहां से जो लोग वहां पर कुछ साजिश कर रहे थे वो मुंतशिर हो गए, नाकाम हो गए, और ये वापस अब मदीना मुनव्वरा की तरफ आ गए। उकाशा बिन मुहसिन आगे गज़वा बनी लिहयान। आपको मालूम होगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जमात भेजी थी मक्का मुकर्रमा के पास, रजी का इलाका है। 10 आदमियों की एक जमात आई थी, और उन लोगों ने कहा था कि हमारा कबीला मुसलमान होता है, आप कुछ हमारे साथ ऐसे लोग करें जो जाकर के उनको इस्लाम सिखाएं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने 10 साथी उनके साथ किए, और उन 10 को जाकर के इन लोगों ने शहीद किया था। और उसमें खुबैब इब्न अदी और ज़ैद इब्न दसना को मक्का मुकर्रमा में ले गए थे, और वहां उनको सूली पर चढ़ाया था। और खुबैब इब्न अदी ने शहादत के वक़्त ये अशआर पढ़े थे, वलस्तु उबाली हीना उक़्तलु मुस्लिमन अला अय्यि जंबिन कान फिल्लाहि मसरई वज़ालिका फी ज़ातिल इलाही व इन यशा युबारिक अला अवसाल शिल्विन मुमज़्ज़ई। जब मैं अल्लाह के रास्ते में मारा जा रहा हूँ, मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है, अल्लाह मेरे जोड़ जोड़ के अंदर बरकत डाल देंगे। तो जब ये 10 सहाबा को शहीद किया, नबी करीम अलैहिस्सलाम को बहुत सदमा पहुंचा था। अब आप अलैहिस्सलाम को कुछ फरागत हुई तो आप अपने साथ पूरी एक जमात लश्कर लेकर इस इलाके की तरफ आए। इस इलाके की तरफ आए, बनु लिहयान का इलाका मक्का मुकर्रमा के पास। यहाँ जब नबी करीम अलैहिस्सलाम दिन को छुपते, रात को चलते, हत्ता कि अचानक बनु लिहयान में पहुंच गए। वो लोग इधर उधर मुंतशिर होकर भाग गए। आपने उनकी तलाश में लोग भेजे, लेकिन कोई मिला नहीं। आप अलैहिस्सलाम ने इधर क़ियाम किया, और हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला की क़ियादत में एक लश्कर जमात रवाना की। मक्का मुकर्रमा के बिल्कुल करीब मर्रुज़ ज़हरान एक इलाका है, फरमाया वहां जाए। काफिरों पर रोब डालने के लिए उनके घर में जा रहे हैं। हजरत अबू बकर अपने साथ एक जमात लेकर गए, उधर रहे कुछ दिन, फिर वापस लौट गए। मक्का मुकर्रमा के लोगों पर रोब पड़ी। आप अलैहिस्सलाम कुछ दिन यहाँ ठहरे, फिर वापस मदीना मुनव्वरा आ गए। गज़वा बनु लिहयान। ये आगे गज़वा गावा है, रबीउल अव्वल में ये पेश आया। गावा मदीना मुनव्वरा के शुमाल में जबल उहुद के पीछे एक जगह है, गावा उसका नाम है। हदीस की किताबों में उसका तज़किरा आता है। ये मदीना मुनव्वरा में नबी करीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में सरकारी चरागाह थी। नबी करीम अलैहिस्सलाम ऊंटों को, सब जानवरों को वहां बेचते थे, और वहां आपने खुद एक गुलाम को मुकर्रर किया था, चरवाहा, रबाह उसका नाम था।
اس کی ڈیوٹی یہ تھی وہ ان صدقے کے اونٹوں کو وہاں پر چراتا تھا غابہ کے اندر۔ مدینہ منورہ سے شمال میں علاقہ قبیلے تھے، عیینہ بن حصن فزاری، فزارہ قبیلے کا ایک سردار تھا عیینہ بن حصن، وہ آیا اس چراگاہ پر حملہ کیا، یہاں سے سب جانوروں کو ہنکا کر لے گیا اور اس جو چرواہا تھا اس کو شہید کر دیا اور اس کی بیوی کو اپنے ساتھ قید کر کے لے گیا۔ اسی چراگاہ کے اندر اب ایک صحابی جن کو نبی کریم علیہ السلام نے مقرر کیا تھا وہ تو شہید ہو گئے، ایک رہ گئے سلمہ ابن اکوع، یہ بہت تیز دوڑنے والے صحابی تھے، کہتے ہیں کہ یہ گھوڑے سے زیادہ تیز دوڑتے تھے۔ اور ایک اور رہ گئے، حضرت سلمہ ابن اکوع نے ایک گھوڑا دیا ان کو، فرمایا تم فوراً مدینے میں جا کر کے اطلاع کرو، عیینہ بن حصر نے آ کر چراگاہ پر حملہ کر کے ایک صحابی کو شہید کر دیا ہے، پورے جانوروں کو لوٹ کر کے لے گیا ہے اور ان کی بیوی کو بھی لے گیا اغوا کر کے، فوراً مدد کو پہنچو اور میں پیچھے ان کے پیدل چلتا ہوں۔ سلمہ ابن اکوع پیدل دوڑ رہے ہیں، پہاڑ کے اوپر چڑھتے ہیں، وہ نیچے جا رہے ہیں، اوپر سے پتھر مارتے ہیں اور تیر مارتے ہیں، اس لشکر کو پریشان کر دیا۔ وہ واپس پلٹ کر جب آتے ہیں، سلمہ ابن اکوع کسی پتھر کے پیچھے یا کسی درخت کے پیچھے بیٹھ کر کے ان کو تیر مارتے ہیں، ان سے مقابلہ بھی نہیں ہو رہا، ان کے پاس جانور ہیں، یہ خالی ہاتھ ہیں، پتھر مارتے ہیں اور کبھی تیر مارتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اس پر مجبور ہو گئے کہ انہوں نے اپنے جانور چھوڑ دی، جانور چھڑا لیے سلمہ ابن اکوع نے اکیلے۔ اور اتنے میں جب پہنچے ہیں ذوقرت ایک جگہ پر، مدینہ منورہ سے شمال میں احد کے پیچھے دیکھ رہے ہیں ذوقرت، یہاں نبی کریم علیہ السلام جماعت لے کر پہنچ گئے۔ سلمہ ابن اکوع نے کہا اللہ کے رسول آپ میرے ساتھ کچھ صحابہ کریں، وہ لوگ پیاسے ہیں، میں جا کر ان سب کو گرفتار کر کے لے آؤں گا۔ آپ علیہ السلام مسکرائے، فرمایا اکوع کے بیٹے تم کامیاب ہو گئے ہو، اکوع کے بیٹے تم کامیاب ہو، تم جیت گئے۔ یہ جب گیا سب کو چھوڑ دیا، ایک خاتون جو اس کے پاس صحابی غلام کی بیوی رہ گئی تھی اس کو لے گیا تھا، رات کے وقت اس نے اونٹنی کو، جب یہ سو گئے وہ اونٹنی پر سوار ہو کر نکل گئی اور وہ نکلنے میں کامیاب۔ نبی کریم علیہ السلام کے پاس پہنچی، کہا اللہ کے رسول میں تو الحمدللہ نکلنے میں کامیاب ہو گئی، لیکن میں نے ایک نظر مانی تھی۔ کیا نظر؟ اگر مجھے اللہ نے نجات دی، اگر مجھے اللہ نے بچایا تو میں اس اونٹنی کو ذبح کروں گا۔ آپ علیہ السلام ہنس سے مسکرائے، فرمایا اچھا تم نے، اس نے تمہارے ساتھ اچھا کیا تو تم نے اس کو یہ بدلہ دے دیا، اس اونٹنی نے تم کو چھڑایا تو تم کہتی ہو کہ آپ ذبح کروں گی اس کو۔ پھر فرمایا بنی آدم کا نظر اس چیز میں نہیں ہوتا جس کا وہ مالک نہ ہو، یہ اونٹنی تمہاری ملکیت میں نہیں ہے تو تم کیسے نظر مانتی ہو؟ اب میں نظر مانوں کہ آپ سب کے مال کو میں صدقہ کر دوں؟ نظر تو آدمی اپنے مال کا مانے گا، دوسرے کا تو نہیں کر سکتا۔ تو یہ غزوہ غابہ ہوا تھا، اور غابہ کہاں پر ہے؟ دیکھیں یہ مدینہ منورہ ہے، مدینہ منورہ کے شمال میں جبل احد آتا ہے، جبل احد کے پیچھے غابہ کی زمین آتی، یہ ہے غابہ کی زمین، حدیثوں میں اس کا تذکرہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مدینہ منورہ کا حرم ما بین عیر الی ثور، مدینہ منورہ کے جنوب میں ایک پہاڑ ہے جس کا نام عیر ہے، اور مدینہ منورہ کے شمال میں جبل احد کے پیچھے ایک اور پہاڑ ہے اس کا نام ثور ہے۔ ثور ایک مکہ میں ہے اور ایک ثور مدینہ میں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مدینہ منورہ کا حرم ما بین عیر الی ثور، عیر سے لے کر ثور تک یہ پورا علاقہ یہ حرم مدینہ ہے۔ اسی ثور پہاڑ کے پاس غابہ کی زمین، یہاں پر عیینہ بن حصر نے آ کر کے حملہ کیا تھا، سلمہ بن اکوع نے پھر اس میں بہادری دکھائی، ناکام ہو گیا۔ نبی کریم علیہ السلام جماعت لشکر لے کر کے وہاں پہنچے تھے، اس کا نام ہے غزوہ غابہ، ربیع الاول میں پیش آیا۔ دیکھیں آگے، ربیع الثانی کا مہینہ ہے، سریہ محمد بن مسلمہ، نبی کریم علیہ السلام پھر اسی نجد کی طرف محمد بن مسلمہ کی قیادت میں ایک لشکر روانہ کیا۔ یہ دیکھ رہے ہیں ذوالقصہ ایک جگہ، حضرت سلمہ
محمد بن مسلمہ کی قیادت میں 10 آدمیوں پر مشتمل ایک جماعت گئی، دستہ کیا، اور یہاں قبائل جو دیہاتی جنگجو تھے وہ پہلے سے چھپے ہوئے تھے۔ جب یہ وہاں پہنچے انہوں نے حملہ کیا اور سب کو شہید کر دیا۔ محمد بن مسلمہ زخمی ہو گئے، وہ آئے اور جب یوں شہیدوں کو، شہداء کو تلاش کیا، سب شہید۔ محمد بن مسلمہ کو یوں دیکھا، چیک کیا تو کہا یہ ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ محمد بن مسلمہ زندہ تھے۔ کچھ دیر کے بعد وہاں سے ایک آدمی مدینہ منورہ کو آ رہے تھے، محمد بن مسلمہ کو اٹھا کر کے مدینہ منورہ لیا۔ سریہ محمد بن مسلمہ پیش آیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس کا بدلہ لینے کے لیے پھر ابو عبیدہ بن الجراح کی قیادت میں پھر ایک اور لشکر یہاں روانہ کیا، اسی جگہ میں، لیکن جب پہنچے تو کوئی ملا نہیں، سب ادھر ادھر بھاگ گئے۔ تو یہ ربیع الثانی کے مہینے میں یہ 2 سریے ایک ہی جگہ کے اندر پیش آئے، مہینہ بھی ایک ہے، جگہ بھی ایک ہے، محمد بن مسلمہ قیادت میں اور پھر ابو عبیدہ بن الجراح کی قیادت میں۔ آگے جمعہ الاولیٰ میں حضرت زید بن حارثہ کو نبی کریم علیہ السلام نے بھیجا، کہاں؟ دیکھیں، عیس ایک علاقہ ہے جو بحیر قلزم کے ساحل اور کنارے پر ہے۔ جب مکہ مکرمہ سے قافلے شام کی طرف تجارت کے لیے جاتے تھے تو یہ عیس ایک مقام، یہ درمیان میں آتا۔ نبی کریم علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ کافروں کا ایک قافلہ تجارت کی نیت سے جا رہا۔ آپ علیہ السلام نے زید بن حارثہ کی قیادت میں ایک دستہ روانہ فرمایا، جنہوں نے یہاں پہنچ کر اس قافلے کو پا لیا، ان کا سامان لے لیا، اور اسی قافلے سے ابو العاص بن الربیع نبی کریم علیہ السلام کے سب سے بڑے داماد اور حضرت زینب کے شوہر گرفتار ہو گئے۔ آپ کو معلوم ہے یہ بات، ابو العاص اس سے پہلے بدر میں گرفتار ہو گئے تھے، اور جب قیدیوں کو چھڑانے کے لیے مختلف چیزیں دی گئیں تو مکہ مکرمہ سے ابو العاص کی بیوی اور نبی کریم علیہ السلام کی بڑی بیٹی زینب نے ان کو چھڑانے کے لیے ایک ہار بھیجا تھا، جو ان کو ان کی والدہ حضرت خدیجہ نے دیا تھا۔ اور جب نبی کریم علیہ السلام نے اس ہار کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے، آپ کو خدیجہ یاد آئی۔ آپ نے اپنے صحابہ سے پوچھا، فرمایا میں تم پر زبردستی تو نہیں کروں گا، لیکن ایک رائے رکھتا ہوں، ایک تجویز ہے، اگر تم یہ اس کو واپس کر دو، ابو العاص کو چھوڑ دو اور زینب کو اس کا یہ ہار بھی واپس کر دو، کیونکہ یہ زینب کے پاس اس کی والدہ کی نشانی۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ جیسا فرمائے ویسے کریں گے۔ آپ نے ابو العاص کو چھوڑ دیا اور ہار بھی واپس کر۔ اب اس موقع پر ابو العاص مکہ مکرمہ کا نہایت دیانتدار آدمی اور بہت بڑا تاجر تھا، لوگ ان کو اپنا سرمایہ دیتے تھے اور یہ کاروبار کرتے تھے۔ اب یہ پکڑے گئے دوسری بار، جب پھر لائے گئے تو حضرت زینب نے پھر ان کی سفارش کی۔ آپ علیہ السلام فرمایا جس کو تم نے امان دے دیا اس کو ہم نے بھی امان دے دی۔ اب ابو العاص واپس گئے، مکہ مکرمہ گئے، سارا سامان جس سے لیا تھا، پیسے سب کو واپس کر دیے۔ کہا تم کو تمہارا پیسہ مل گیا؟ کہاں مل گیا؟ کہا میں مدینہ منورہ میں مسلمان ہو جاتا، لیکن تم لوگ کہتے کہ ہمارا پیسہ لے کر چلا گیا، میں تم کو تمہاری امانت واپس کر چکا، میں مسلمان ہوتا ہوں۔ اور مکہ مکرمہ کے اندر انہوں نے اسلام کا اعلان کر دیا، مسلمان ہو گئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت زینب کو ان کے ساتھ واپس لوٹا دیا۔ تو حضرت زینب انہی کے نکاح میں رہی، اور ان کی بیٹی ہے حضرت امامہ۔ جب نبی کریم علیہ السلام نماز پڑھتے تو وہ آپ کے کندھے پر چڑھ جاتی۔ احادیث میں قصہ آتا ہے ابو العاص یہاں گرفتار ہو گئے تھے اور پھر اس کے بعد وہ بھی مسلمان ہو۔ یہ سریہ زید بن حارثہ جمعہ الاولیٰ میں پیش ہے۔ جو آگے جمعہ الاخری میں پھر حضرت زید بن حارثہ کو نبی کریم علیہ السلام نے ایک اور مقام کی طرف روانہ فرمایا۔ دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں الطرف، یہاں نجدی قبائل آباد، نجدی قبائل جنگجو لوگ تھے اور وہ یہاں گزرنے والوں کو تنگ کرتے تھے، ڈاکے ڈالتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام موقع موقع پر دستے بھیج کر ان لوگوں کی اصلاح فرماتے تھے۔ اب حضرت زید بن حارثہ کی قیادت میں آپ نے دستہ روانہ فرمایا،
لیکن بہرحال کوئی خاص واقعہ پیش نہیں آیا۔ آگے سریہ عبد الرحمن بن عوف شعبان میں پیش۔ عبد الرحمن بن عوف ان صحابہ میں سے ہے جو 10 کی گنتی کے اندر اندر مسلمان ہونے والے، یعنی جب اسلام ابھی 10 آدمیوں میں پھیلا تھا، ان میں عبد الرحمن بن عوف میں سابقین اولین میں سے اور بہت بڑے داعیوں میں سے ہے عبد الرحمن بن عوف۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان کو بھیجا ہے دومۃ الجندل کی طرف۔ دوما یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام ہے، اس کے نام پر یہ علاقے کا نام پڑ گیا ہے دوما۔ اسی طرح تیما یہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام، ان علاقوں کے نام ان کے نام پر پڑ گئے۔ دوما میں نبی کریم علیہ السلام نے بھیجا۔ یہ دوما کا علاقہ سعودی اور شام کے بارڈر پر ہے، یہاں سے آگے روم کی سلطنت شروع ہو جاتی تھی۔ یہاں کے رہنے والے اصلاً تو تھے عرب، لیکن روم میں پڑوس کی وجہ سے یہ عیسائی ہو گئے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے عبد الرحمن بن عوف کو روانہ فرمایا، خود ان کے لیے پگڑی باندھی آپ نے، اپنا عمامہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے لیے باندھا، پھر ان کو روانہ فرمایا، ان کو وصیتیں فرمایا اللہ کے راستے میں جاؤ، لڑو، کسی بچے کو مت مارو، عورت کو مت مارو، اور غدر دھوکہ مت کرو، ان کو پہلے اسلام کی دعوت دو۔ عبد الرحمن بن عوف گئے، 3 دن تک ان کو اسلام کی دعوت دیتے رہے، سمجھاتے رہے، حتیٰ کہ لوگ مسلمان ہو۔ اور عبد الرحمن بن عوف نے ان کے سردار کی بیٹی سے شادی کر لی، اور انہی سے پھر بیٹا ہوا ہے عبد الرحمن بن عوف کا، نام اس کا ابو سلمہ۔ تو یہ عیسائی علاقے کی طرف یہ جماعت گئی، یہ دستک گیا۔ آگے دیکھیں، سریہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی شعبان کے مہینے میں پیش آیا، اور کہاں پیش آیا دیکھیں، یہ ہے فدق کا علاقہ، اور یہ یہودی یہاں آباد تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں یہاں گئے ہیں، اور آپ علیہ السلام کو اطلاعات ایسی ملی کہ یہاں کچھ لوگ جمع ہو کر پھر مدینہ منورہ پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فوراً حضرت علی کو بھیجا کہ جاؤ ان کی ساری منصوبے کو خراب کرو۔ حضرت علی گئے اور وہ لوگ اپنے منصوبے میں ناکام۔ آگے سریہ عبداللہ بن رواحہ، یہ شوال کے مہینے میں پیش آئے، رمضان کے بعد، اور کہاں گیا ہے دیکھیں، خیبر۔ یہود کا بنو نذیر قبیلہ یہاں آباد ہو گیا تھا، اور اس کا ایک سردار تھا سلام ابن الحقیق، سلام۔ اور آپ کو معلوم ہے نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن عتیق کو بھیج کر سلام ابن الحقیق کو مار دیا تھا، اس لیے کہ وہ یہاں بیٹھ کر پورے عرب قبائل کو مدینے پر حملے کے لیے لا رہا ہے، تحریک چلا رہا۔ آپ علیہ السلام نے عبداللہ بن عتیق کو بھیجا، انہوں نے مار دیا۔ شریر آدمی تھا جو پورے ماحول کو خراب کر رہا تھا۔ اب یہاں ان کا سردار ایک اور بنا ہے، اس کا نام ہے اسیر۔ نبی کریم علیہ السلام نے عبداللہ بن رواحہ کی قیادت میں ایک مختصر جماعت بھیجی اسیر کے خلاف، اور اسیر کا کام بھی ختم کر دیا گیا، اس کو صاف کر دیا گیا۔ نبی کریم علیہ السلام اس پورے خطے کے اندر تقریباً امن قائم کر چکے تھے۔ جتنے شرارتی لوگ مشرق مغرب شمال جنوب میں رہنے والے تھے، اور آپ علیہ السلام کو جیسے ہی اطلاع ملتی آپ فوراً جا کر کے ان کے اس منصوبے کو ناکام بناتے۔ یہاں تک وہ مرحلہ ختم ہو گیا ہے شوال، ذی قعدہ کے اندر صلح حدیبیہ ہوا ہے، یہاں سے مدنی دور کا ایک اور مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ اگلی مجلس کے اندر انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے اس پہلے مرحلے کا پورا خلاصہ مختصر بیان کروں گا، اور اس پورے مرحلے میں امت کے لیے کیا سبق نکلتا ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا انشاءاللہ۔